کراچی میں ممکنہ احتجاج اور اہم شاہراہوں کی بندش کے خدشے کے پیش نظر محکمہ داخلہ سندھ نے سخت کارروائی کرتے ہوئے 180 افراد کو MPO کے تحت 30 روز کے لیے نظر بند کر دیا ہے۔ صوبائی حکام کے مطابق سب سے زیادہ گرفتاریاں ایسٹ زون سے عمل میں لائی گئی ہیں، جہاں 51 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ ویسٹ زون سے 30، سینٹرل سے 24، کیماڑی سے 23 اور کورنگی سے 22 افراد کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ زون، ملیر اور سٹی ڈسٹرکٹ سے بھی متعدد گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ یہ اقدام شہر میں امن و امان برقرار رکھنے اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے انکشاف کیا ہے کہ دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں اضافہ ماضی کی مصالحتی پالیسی کا نتیجہ ہے، تاہم اب ریاست زیرو ٹالرنس پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حالیہ حملوں میں 31 شہری اور 17 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، جبکہ جوابی کارروائیوں میں اب تک 1000 سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ سرفراز بگٹی کے مطابق دہشت گردوں کی کل تعداد سہولت کاروں کے سمیت 4 سے 5000 سے زائد نہیں ہے اور انہیں عوام کی صرف 2% حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے عالمی میڈیا سے مطالبہ کیا کہ وہ ان گروہوں کو واضح طور پر دہشت گرد پکاریں۔ عالمی مالیاتی منڈیوں میں آج بڑی مندی دیکھی گئی ہے، جہاں سونے کی قیمت $172 کی بھاری کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس وقت عالمی منڈی میں سونا $4721 فی اونس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے، جو کہ 3% سے زائد کی گراوٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ سونے کے ساتھ ساتھ خام تیل کی قیمتوں میں بھی 4% تک کی نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ برنٹ خام تیل $67 اور WTI $63 فی بیرل کی سطح پر آ گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈالرز کی مضبوطی اور عالمی سپلائی چین میں بہتری ان قیمتوں میں کمی کی بڑی وجوہات ہیں۔ سعودی عرب نے امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی پر اپنے غیر مبہم اور اصولی موقف کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی حکام نے امریکی میڈیا کے ان دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے، جن میں کہا گیا تھا کہ ریاض واشنگٹن پر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ سعودی عہدیداران کے مطابق مملکت ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود یا سرزمین کے استعمال کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کی خود مختاری کے احترام کی توثیق کی ہے اور واضح کیا کہ سعودی عرب تنازع کا حل صرف سفارتکاری اور مکالمے میں دکھتا ہے۔ T20 ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے اعلان نے عالمی کرکٹ میں ہلچل مچا دی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اس فیصلے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کھیل کے ضابطوں کی یاد دہانی کرائی ہے۔ ICC کا موقف ہے کہ کسی مخصوص میچ میں شرکت سے انکار عالمی یونٹ کی روح اور انصاف کے اصولوں کے منافی ہے، جس سے ٹورنامنٹ کی افادیت متاثر ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے قومی ٹیم کو ورلڈ کپ میں شرکت کی مشروط اجازت دی گئی ہے، تاہم بھارت کے ساتھ کھیلنے سے انکار کے فیصلے نے ICC کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ICC نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ تمام سٹیک ہولڈرز کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی درمیانی راستہ تلاش کرے گا تاکہ ورلڈ کپ کا کامیاب انعقاد ممکن ہو سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے درمیان لفظی جنگ اور دھمکیوں کے تبادلے نے خطے میں کشیدگی کو انتہا پر پہنچا دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے فلوریڈا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی سپریم لیڈر علاقائی جنگ کے حوالے سے بیان پر تبصرہ کیا اور ساتھ ہی مذاکرات کی امید بھی کی۔ دوسری جانب ایران نے واضح کیا کہ وہ امریکی دھمکیوں سے مرعوب ہونے والا نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ امریکی بحری بیڑے چند ہی دنوں میں ایران کے بالکل قریب ہوں گے، جسے ماہرین دباؤ بڑھانے کے حکمت عملی قرار دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو پھر طاقت کا استعمال آپشن ہو سکتا ہے، جبکہ ایران اسے پورے مشرق وسطیٰ کے لیے تباہ کن قرار دے رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے خبردار کیا کہ اس بار جنگ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کی آگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے گی۔ اسرائیلی دفاعی حلقوں کی جانب سے جاری کردہ حالیہ جائزوں کے مطابق ایران پر امریکی فوجی حملوں کا فوری طور پر کوئی امکان نہیں ہے، تاہم اسرائیلی حکام نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے چند ہفتے خطے کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی حساس ثابت ہو سکتے ہیں۔ یروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن فی الحال مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے اور کسی بھی حتمی فیصلے میں ابھی چند ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اسرائیلی حکام کا ماننا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی کے باوجود فیصلہ سازی کا عمل دنوں کے بجائے ہفتوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر امریکہ نے اچانک فوری فوجی راستہ اختیار کیا تو جوابی کارروائی کے طور پر ایرانی میزائل حملوں سے بچنے کے لیے اسرائیل کے پاس تیاری کا وقت بہت کم ہوگا۔
MQM پاکستان کے سینیٹر فیصل سبزواری کی جانب سے پیش کردہ اہم آئینی ترمیمی بل کو کل ہونے والے سینیٹ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس بل کا بنیادی مقصد ملک میں مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانا اور انہیں براہ راست وفاق کے نظام کے ڈھانچے کے تحت لانا ہے تاکہ صوبائی حکومتوں پر انحصار کم سے کم ہو سکے۔ MQM کا یہ بل خاص طور پر کراچی، حیدرآباد اور لاہور جیسے بڑے شہروں کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ براہ راست انتخاب اور وفاقی چھتری تلے نظام لانے سے شہروں کے فنڈز اور انتظامی اختیارات کے مسائل حل ہونے کی توقع ہے۔ اس بل کی منظوری کی صورت میں بلدیاتی نمائندوں کو ماضی کے مقابلے میں زیادہ مالی اور انتظامی خود مختاری حاصل ہو جائے گی۔